دعائے استخارہ۔ اگر آپ نے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے سنا ہوگا نماز استخارہ، دعائے استخارہ، تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت ہمیں سکھاتے ہیں، اتنے اہتمام سے ہمیں سکھاتے تھے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ جب بھی کسی آدمی کو کسی کام کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، من غیر الفریضہ، حدیث میں آتا ہے فرض نماز نہیں بلکہ نفل نماز، اور نفل نماز پڑھ کے پھر دعا کرے۔ وہ دعا نماز کی کتابوں میں بھی ملتی ہے اور ہر جگہ، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں آپ کے علم کے ذریعے سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت سے میں قدرت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کا فضل عظیم میں مانگتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، آپ تو قادر ہیں میں قادر نہیں ہوں، وتعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یا اللہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں خیر لی فی دینی و معاشی، یہ میری دین کے لیے بھی بہتر ہے، میرے معاش کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اور فوری اعتبار سے بھی بہتر ہے، بعد کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اے اللہ فقدرہ لی ویسرہ لی، تو اس کو آپ میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے، خیر پیدا فرما دیجئے، اور اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین میں، میری دنیا کے اعتبار سے، میرے عاقبہ اور انجام کے اعتبار سے، تو یا اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور فرما دیجئے، اور جو صورت میرے لیے بہتر ہے یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیجئے۔ تو یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی نے اگر مستقبل کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے، تو مثلا آپ نے مکان کہاں خریدنا ہے، پڑھنے کے لیے کہاں جانا ہے، یا رشتہ کرنا ہے، یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے، تو رشتہ کہاں کروں، اپنا یا اپنی بہن کا، بیٹی کا، بیٹے کا، تو یہ جتنے مستقبل سے متعلق معاملات ہیں اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم استخارہ کریں۔ البتہ استخارے کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی حدیث میں آتی ہیں۔ نمبر 1 غور و فکر، بلکہ سب سے پہلے غور و فکر کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھر اس کے بعد استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ یا اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو مجھے کام کر دے، اور اگر اس کام میں خیر نہیں ہے تو یا اللہ جہاں خیر ہے وہاں مجھے پہنچا دے۔ اور تیسری چیز ہے استشارہ۔ استشارے کا مطلب مشورہ کرنا، استشارے کا مطلب مشورہ کرنا، یعنی اہل محبت اور اہل تجربہ لوگوں سے مشورہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کوئی کار خریدنی ہے، موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں گے جو موٹر سائیکل کو جانتے ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی مکان خریدنا ہے تو ان لوگوں سے مشورہ کریں گے جو اس فن کے ماہر ہیں۔ اگر آپ نے کوئی رشتہ ہے تو جو اس رشتے کے متعلق لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں گے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہر ایک سے مشورہ کیا جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو اس کام سے متعلق اہل محبت اور اہل تجربہ ہیں، محبت والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تجربہ ہے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، غور و فکر، پھر استخارہ، پھر اس کے بعد مشورہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، وما ندم من استشار، اور جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔
گویا آدمی کو استخارہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے. یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد یہ دعا کرو جو حدیث میں آئی ہے. اگر حدیث کی دعا آپ کو یاد ہے آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، دعا یاد نہیں ہے کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر کتاب سے پڑھ کر دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تو آپ اپنے اردو میں، پشتو میں، ہندکو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں اللہ سے یہ مضمون مانگ لے کہ یا اللہ مستقبل کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، جو بہتر ہے یا اللہ وہ کام مجھے کروا دے. یہ ہے استخارہ جس کی شریعت نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. اب ہمارے یار لوگوں نے اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا. اب حدیث میں تو یہ صرف اتنی بات آئی. اب بعض لوگوں نے کہا جی غسل کر کے کرنا چاہیے، بہت اچھا غسل کر لو. بعض لوگوں نے کہا جی نئے کپڑے بھی پہن لو، اچھا جی نئے کپڑے پہن لو. بعض لوگوں نے کہا خوشبو لگا لو، اچھا جی خوشبو لگا لو. سارے اچھے کام ہیں. بعضوں نے کہا کہ جناب یہ رات کو کرنا چاہیے جی اور سونے سے پہلے. اچھا بھائی چلو رات کو سونے سے پہلے کر لو. اچھا اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے. اب یہ سب چیزیں بڑھائی جا رہی ہیں. اچھا کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلو بھائی بات نہ کرو، سو جاؤ. اب اس کے بعد اگلی بات یہ مشہور کر دی کہ پھر خواب جو نظر آئے گا اس خواب میں آپ کے اوپر وحی آ جائے گی. حالانکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اب وحی کسی پر بھی نہیں آتی. اور خواب جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، شریعت میں آتا ہے. بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں، بعض خواب نفسانی ہوتے ہیں، بعض خواب رحمانی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض اوقات شیطان خواب دکھاتا ہے، بعض اوقات شیطان تو نہیں دکھاتا لیکن دن بھر آپ ایک چیز سوچتے رہے، رات کو وہی چیز نظر آ گئی. اردو میں اس کی مثل مشہور ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں. اب بلی کو چھیچڑوں کا دل چاہ رہا تھا اور دن میں وہ چھیچڑے تلاش کرتی رہی تو رات کو بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آ گئے. اب آپ دن بھر کسی کو اگر سوچتے رہے اور رات کو وہی خواب میں آ گیا یا آ گئی تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ سمجھنا کہ خواب میں جو آ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر محض ہوگی یا وہی ہوگی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے علاوہ خواب کی عجیب بات یہ ہے کہ آدمی دیکھتا کچھ ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو علم دین نصیب ہوگا. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو دین پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. اور فرمایا اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میری گردن کے اندر توق پڑا ہوا ہے تو یہ خطرناک علامت ہے کہ آئندہ کوئی پریشانی دنیا میں یا آخرت میں آنے والی ہے. تو آدمی دیکھتا کچھ ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو آدمی گھبرائے گا کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں، پتہ نہیں میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں. لیکن حدیث میں فرمایا گیا القید ثبات فی الدین. حدیث کے الفاظ ہیں کہ بیڑیاں جو ہیں یہ دین میں ثابت قدم رہنے کی علامت. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خواب سچا نہیں ہوتا. آپ کو جو خواب نظر آئے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں جو آپ دن بھر سوچتے رہے وہی آپ کو نظر آ جائے. اور اس بات کے بھی امکان ہے کہ وہ خواب رحمانی نہ ہو بلکہ شیطانی ہو. پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرگز کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جب خواب نظر آئے گا اس میں جو چیز آئے گی وہ خیر ہوگی. کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی. ہاں اتنی بات ہے کہ خواب جو ہے وہ بھی ایک بشارت ہوتی ہے. بعض اوقات آدمی استخارہ کرتا چلا جاتا ہے، اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کام پر عمل کر لے.
اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا کہ خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ استخارہ کرتے رہو 1 دن 3 دن 5 دن 7 دن، اور محبت والوں سے اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرتے رہو. پھر جس طرف آپ کا دل مائل ہو جائے سمجھو اسی میں خیر ہے. جس طرف آپ کا دل مائل ہو جائے سمجھو کہ اسی میں خیر ہے. اور خیر کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خیر غالب ہے، کیونکہ اس دنیا میں کہیں بھی خیر محض نہیں ہے. اگر آپ نے فرض کریں استخارے کے بعد شادی کر لی، تو شادی کرنے کے بعد اگر نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یا جناب پیٹ میں درد ہو گیا، تو یہ مطلب تھوڑی کہ استخارہ ناکام ہو گیا، یا آپ کو بیوی کا خرچہ ادا کرنا پڑا، یا اور کچھ مسائل کھڑے ہو گئے چھوٹے موٹے جو دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی استخارے کے خلاف تو نہیں ہے. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مختلف صورتیں تھیں ان میں یہ صورت سب سے بہتر ہے، یعنی اس میں خیر غالب ہے اور شر اس کے اندر کم ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس فوری فیصلہ کرنا ہو، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی فلاں تاریخ کی سیٹ مل رہی ہے فلاں تاریخ کی، اب ظاہر ہے آپ مشورہ تو نہیں، استخارہ تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی حدیث میں دعا سکھائی گئی کہ آدمی یہ کہہ دے اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے، آپ میرے لیے اختیار کر لیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ کہہ دیں اللہم خر لی واختر لی، پھر کہیں اللہم خر لی واختر لی، پھر کہہ دیں اللہم خر لی واختر لی. پھر جدھر آپ کا زیادہ رجحان ہو اللہ کا نام لے کے وہ کام کر دیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیر غالب ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں منگتا ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، اور مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بھی استخارہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.